ہندوستان کے مولاناؤں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مولاناؤں کے مزے آنے والے ہیں، مگر کب آنے والے ہیں؟ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ اگر اس ویڈیو پر اس عوام نے عمل کر لیا تو واقعی انقلاب آنے والا ہے میرے عزیزوں۔ اب اس ویڈیو کو آپ دیکھیں ضرور، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہو یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو ہمیں فالو کر لینا، کیونکہ ہم اچھے اور سچے پیغام آپ کو دکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے پہلے ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کو بتائی ہے، اس کے بعد میں ایک کلام آج ہم نے ایسا پڑھا ہے جو مدینے کی یاد آ جائے گی، اور آپ کو بھی الحمدللہ مدینہ جانے کی تمنا بڑھتی چلی جائے گی اور بھی زیادہ الحمدللہ۔ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیے جس میں کہ ہندوستان بھر ہی نہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، پوری دنیا میں جہاں بھی مولوی حضرات، مولانا حضرات رہ رہے ہیں، ان سب کے لیے الحمدللہ بڑے کام کی بات ہے۔ اور یہ کام کی بات جب تک عوام نہیں سنے گی تب تک ان کو نہیں فائدہ مل سکتا۔ یہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں میرے عزیزوں، اگر ان کی قدر کریں گے، ان کی عزت کریں گے تو زندگی میں خوشحالی آئے گی، ان کی دعائیں لیں گے تو خوشحالی آئے گی۔ آپ کچھ کہتے ہیں کہ یار مولوی ایسا اور ویسا، بھائی ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، مثال تو آپ نے سنی ہوگی۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ بعد میں کروں گا اور بتاؤں گا بھی، سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے، مکمل ویڈیو دیکھ کے جانا، اور اس کے بعد میں جو حدیث پیش کی ہے نا اس کو بھی سن کے جانا، اور کلام کی 2 لائنیں بھی سن کے جانا۔ اچھا لگا تو پھر پورا کلام سننا انشاءاللہ۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھ لیجیے کہ ہم نے ایسا کیوں کہا ہے کہ مولاناؤں کے مزے آنے والے ہیں، لیکن کیسا آئیں گے مزے اگر اس چیز پر لوگوں نے عمل کر لیا تو۔ کس چیز پر؟ سنیے۔ مولوی بھی تو دین کو ہی بیچ رہا ہے، نماز پڑھانا ثواب کا کام ہے، پیسے کیوں لیتے ہیں؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، مولوی نماز پڑھا رہا ہے، ثواب کا کام ہے، تو مولوی فری کرے، دین بیچ رہا ہے، پیسے اگر لے رہا ہے تو بھائی قرآن پڑھنا پڑھانا ثواب کا کام ہے نا، تو جو قرآن چھاپنے والی کمپنی ہیں وہ فری میں تو نہیں دیتی ہیں آپ کو قرآن، وہ پیسے لیتی ہیں، وہ کاغذ کے پیسے لیتی ہیں، وہ چھپائی کے پیسے لیتی ہیں۔ حج کرنا ثواب کا کام ہے، فرض ہے، ٹریول ایجنسیاں آپ کو مفت میں تو حج پہ نہیں بھیج دیتی، وہ پیسے لیتی ہیں نا آپ سے، جہاز والے پیسے لیتے ہیں آپ سے، مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اندر نماز ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، سارے نیکی کے کام ہوتے ہیں، لیکن مستری مسجد بنانے کے پیسے لیتا ہے، مسجد میں لگنے والی سیمنٹ کے آپ پیسے دیتے ہیں، سریے کے پیسے دیتے ہیں، مزدوروں کو آپ پیسے دیتے ہیں۔ شادی آدھا ایمان ہے، نکاح سنت ہے، دین کا حصہ ہے، لیکن بید چھواروں سے لے کے، کپڑوں سے لے کے، کیٹرنگ والوں سے لے کے، شادی حال والوں پہ لاکھوں روپے آپ لوٹا دیتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر مولوی کو 5,000 روپے 10,000 روپے نکاح جس نے پڑھانا ہے، آپ کے اس رشتے کو حلال کرنا ہے، اگر آپ کو دینے پڑ جائیں تو آپ کو موت پڑ جاتی ہے۔ عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ مولوی ہماری نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے، ہمارے ایمان کی فکر کر رہا ہے، ہمارے دین کی فکر کر رہا ہے، تو اس کا جو ٹائم وہ دے رہا ہے دین کے لیے، مسجد کے لیے پابند ہو کے بیٹھا ہے، آپ کی نماز پڑھانے کے لیے، جنازے پڑھانے کے لیے، آپ کے ساتھ دینی معاملات کے اندر تعاون کرنے کے لیے، تو اس کا نفع پورا کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ 15-20 سال مولوی بیچارے کو ہو گئے، 15,000-20,000 روپے تنخواہ پہ جو ہے نا وہ نمازیں پڑھاتے ہوئے، آپ کی دینی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے، اگر اس بیچارے نے تنگ آ کے مہنگائی کے ہاتھوں کہہ دیا آپ کو کہ یار کوئی تنخواہ بڑھا دیں، تو فوراً آپ کے منہ پہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ دین کو بیچ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، باقی کسی کو نہیں آپ کہتے۔ تو اس روش کو بدلنا ہوگا، وہ اپنی سروسز دے رہا ہے، وہ ٹائم دے رہا ہے، وہ آپ کے لیے پابند ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دین کو بیچ رہا ہے۔ اگر مولوی دین کو بیچ رہا ہے تو پھر حج سروسز والے دین کو بیچ رہے ہیں، پھر مسجد میں بنانے والے دین کو بیچ رہے ہیں، پھر واپڈا والے دین کو بیچ رہے ہیں جو مسجد میں بجلی دے رہے ہیں، فری دے نا، دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں پہ تو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، مدارس کی بجلی فری کر دیں آپ، پھر واپڈا دین کو نہیں بیچ رہا۔ پھر یہ شادیوں والے، کیٹرنگ والے، شادی ہالوں والے اور دیگر ساز و سامان تیار کرنے والے دین کو نہیں بیچ رہے ہیں۔ اعتراض صرف مولوی پہ اس لیے ہے کہ مولوی کمزور ہے، اعتراض اس لیے ہی مولوی پر ہے کہ مولوی کمزور ہے۔ بھائی صاحب یہ بات سمجھنی ہوگی ہندوستان کے مسلمانوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں۔ ہماری ویڈیو ہندوستان کے باہر بھی دیکھی جاتی ہیں الحمدللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار 10,000 یا 12,000، ہمارے ہندوستان میں تو اتنے ہی چل رہے ہیں، 10، 12، 15,000 ہے کہیں کہیں، کہ بھائی نکاح بھی تو ہوتے ہیں۔ ارے بھائی نکاح بھی تو ہیں، نکاح بھی تو پڑھاتے ہیں، 5,000 روپے لے رہے ہیں نکاح کے۔ آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو؟ کہیں کہیں کو تو میں کہہ نہیں سکتا کس بات کی گارنٹی مانگ رہا ہوں، اس بات کی گارنٹی مانگ رہا ہوں کہ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ ہر مہینے مولوی کو 2 نکاح آپ دو گے؟ دیجیے 2 نکاح، آپ مہینے کے 8,000 روپے دیجیے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہر مہینے 2 نکاح کروانے پڑیں گے آپ کو۔ ہاں میں نے ایک بھائی سے کہہ دیا تھا ایسے ہی، تو بس خاموش ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں، انسان مزدوری کر رہا ہے میرے عزیز، 700-800 روپے کی دہاڑی چل رہی ہے مزدوری کی بھی۔ دہلی میں چلے جائیں، ہمارے یہاں پہ یو پی میں کچھ جگہوں پر 500 یا 600 روپے چل رہے ہیں۔ ذرا حساب لگاؤ، صبح کو جاتے ہیں 10 بجے اور شام کو 5 بجے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں میں خوش ہیں، کیا محنت مزدوری کر کے آ گئے۔ اب مولانا جو ہوتے ہیں فجر سے لے کے عشاء تک پابندی سے نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد میں مسجد میں رات کو ٹھہرتے ہیں،
دور پڑے ہیں بچوں سے, ہفتے میں ایک دن اپنے گھر کو جاتے ہیں, کچھ مولانا ایک مہینے میں ایک بار اپنے گھر کو جاتے ہیں. اس کے بعد میں تنخواہ کتنی ہے؟ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی. اور وہ عالم دین, وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں, ان کی اہمیت کتنی ہے, مطلب ان کا وقار, ان کی اہمیت, ان کا درجہ کتنا بڑا ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں اور ہم ان کو 8 سے 10 ہزار یا 12-15 ہزار روپے دے رہے ہیں, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے عزیز, کم سے کم ایک امام کی تنخواہ 30 سے 40 ہزار روپے مہینے کی ہونی چاہیے. کوئی ایک تو اپنے گھر سے دے گا نہیں, کسی ایک کے گھر سے تو پیسے جانے کے نہیں ہے. بھئی ہم 50 روپے اکٹھے کرتے ہیں ہر مہینہ امام کے لیے, 100 روپے اکٹھے کر لینا, 150 روپے اکٹھے کر لینا. حالانکہ اگر 200 روپے بھی اپنے امام کے لیے مہینے میں نکالو گے تو کیا بڑی بات ہے. اور 100-200 روپے ایسے ہی آدمی اٹھا دیتا ہے, پتہ نہیں چلتا کب اڑ گئے 100-200 روپے. بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے میرے عزیزو. اپنے اماموں کی رسپیکٹ کریں, ان کی عزت کریں. اگر جو اس بھائی نے بتایا ہے ویڈیو کے اندر, یہ ہر بھائی کے دل میں اتر گئی نا بات, تو قسم خدا کی بتا رہا ہوں میں, انقلاب آ جائے گا. اگر دلوں میں یہ باتیں اتر گئیں تو اماموں کی عزت کرنا شروع کر دیجئے. اگر کوئی ایک غلط ہے, ایک خراب ہے, تو تم ایک کی وجہ سے سب کو ایک سانچے میں نہیں ڈھال سکتے. یہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں, یہ نائب رسول ہے میرے عزیزو. یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا یہ تو اتنا بیکار انسان ہے یا ایسا ویسا, میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ نائب رسول ہے. اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں. ہاں کچھ لوگ بغض رکھتے ہیں مولاناؤں سے, اماموں سے بغض رکھتے ہیں, اور یہ بغض ان کو لے ڈوبے گا. یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور نہ جانے کتنے تو مولاناؤں سے بغض رکھنے کی وجہ سے برباد ہو گئے میرے عزیز, برباد ہو گئے. تو اپنے علماء اکرام کی قدر کر لیں, ان کی عزت کر لیں. یہ تمہاری زندگی کے ہر موڑ پر کام آتے ہیں. اگر آج ہی ساری دنیا کے علماء اکرام یہ اخلاص کر لیں, اخلاص کون سا اخلاص کر لیں, یہ والا اخلاص کر لیں کہ بھائی کوئی نماز نہیں پڑھائے گا جب تک تنخواہ نہیں بڑھے گی, کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا, سارے ہی ٹوٹل, چاہے آپ کے گھر میں بھی کوئی مولوی ہے نا, وہ بھی انہی کی سپورٹ میں رہے گا, کیونکہ وہ تو مولویوں کا معاملہ چل رہا ہے نا. نماز کس کے پیچھے پڑھو گے, جنازہ کس سے پڑھواؤ گے, درود فاتحہ کس سے کرواؤ گے. بہت سارے زندگی کے مسائل ہیں میرے عزیزو, نہیں کروا پاؤ گے کچھ بھی. تو آج پھر ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے, کیوں ہم مہینے کی مولویوں کو 8 سے 10 ہزار روپے کی تنخواہ دے رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے 8-10 ہزار روپے میں؟ میرے آنکھوں دیکھتی بات ہے میرے عزیز, آج بتانے جا رہا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. 10 ہزار روپے تنخواہ تھی ایک امام صاحب کی, ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی, اور جب ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی نا اور ان کو تنخواہ ملی, جب وہ گھر پہنچے تو ان کی بیوی بولی اتنے اس کے پیسے ہو گئے, اتنے اس کے ہو گئے, اتنے اس کے ہو گئے. وہ 10 ہزار روپے انہوں نے جو مہینے کا خرچ ہوتا ہے اس میں دے دیے, اور بیٹی کی طبیعت خراب, اس کے علاج کے لیے ان پر پیسے نہیں تھے. پھر ذرا سوچیں, ذرا دل پہ ہاتھ تو رکھیں کہ مہینے میں 10 ہزار, اور کہتے ہیں نکاح تو پڑھاتے ہیں. بھائی ہر جگہ کے حالات ایک سے نہیں ہے. کچھ بستیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ 8 دن میں کوئی نہ کوئی, 15 دن میں نکاح ہو جاتا ہے. بہت بڑی بستی ہوتی ہے, وہ بھی بہت بڑی تعداد میں اگر وہاں پر آبادی ہے تو. مگر زیادہ تر کیا ہوتا ہے, کئی مہینوں میں جا کے نکاح ہوتے ہیں میرے عزیزوں. کسی مہینے میں ہو گئے 2 نکاح, کسی مہینے میں 3 مہینے پورے خالی چلے گئے, کوئی نکاح نہیں آیا. کیا یار نکاحوں پر نظر رکھو گے امام کی, وہ ان کی اوپر کی آمدنی ہے. آپ مین چیز یہ دیکھیں کہ ہم آج اماموں سے کتنی محبت رکھ رہے ہیں, اس محبت کے بطور ہم ان کو ایسی تنخواہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. جہاں تنخواہ کا سوال آتا ہے تو وہیں لوگ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, جیسے کسی کے ایک کے گھر سے جا رہے ہیں پیسے, بات لمبی ہو جائے گی. چلیے بہرحال اپنے اماموں کی قدر کریں, ان کی رسپیکٹ کریں, ان کی عزت کریں, ماں باپ کی بھی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. بات لمبی ہو گئی ہے لیکن بات سچی ہے میرے عزیزوں, 101% بات حق ہے. چلیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, سن لیجیے ایک بار, اس کے بعد میں کلام ضرور سننا. نماز کی پابندی کریں, نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز تو نماز کبھی مت چھوڑنا میرے عزیز, نماز کی پابندی کرنا شروع کر دینا میرے عزیز, کبھی کسی کا دل بھی مت دکھانا میرے عزیز. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑ رہا ہوں. قربان جاؤ مسلمانوں, سنیے, نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات دن کی طرح صاف ہے. سبحان اللہ, ایسے دین پر تمہیں, ایسے روشن دین پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں. نبی فرما رہے ہیں کہ جس کی رات جو ہے وہ دن کی طرح صاف ہے. اس دین سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا. یعنی جو بھٹک گیا, وہ جو ہلاک ہونے والا ہوگا صرف وہی دین سے بھٹکے گا, ورنہ کوئی دین سے نہیں بھٹکے گا میرے عزیزو. ایک مومن دین سے نہیں بھٹکے گا, جس کو ہلاک ہی ہونا ہوگا وہ بھٹک جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. قربان جاؤں میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر. میرے عزیز اب کلام کی 2 لائنیں سننا, آئیے کلام شروع کرتے ہیں. کروں میں بھی دیدے بہار مدینہ, کروں میں بھی دیدے بہار مدینہ, الہی دکھا دے دیار
مدینہ الہی دکھا دے دیا رے مدینہ الہی دکھا دے دیا رے مدینہ جو جنت کی تصویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے جو جنت کی تصویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے کروں میں بھی دیدے بہار مدینہ کروں میں بھی دیدے بہار مدینہ الہی دکھا دے دیا رے مدینہ الہی دکھا دے دیا رے مدینہ جو جنت کی تصویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے جو جنت کی تصویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے اب سنیے لبوں پر سجا کر درودوں کی بولی چلی آ رہی ہے فرشتوں کی ٹولی چلی آ رہی ہے فرشتوں کی ٹولی دم صبح اتری ہے رحمت کی ڈولی مرادوں سے بھر جائیں گے سب کی جھولی مرادوں سے بھر جائیں گے سب کی جھولی وہ نور نے علی نور تشریف لائے وہ نور نے علی نور تشریف لائے خدائی کے دستور تشریف لائے خدائی کے دستور تشریف لائے یہ نورانی تنویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے یہ نورانی تنویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے جو سوکھے شجر تھے ہرے ہو رہے ہیں بہار بہشتی میں سب کھو رہے ہیں بہار بہشتی میں سب کھو رہے ہیں جہانوں کے فتنے کہیں سو رہے ہیں جہانوں کے فتنے کہیں سو رہے ہیں سبھی موج رحمت سے منہ دھو رہے ہیں سبھی موج رحمت سے منہ دھو رہے ہیں دریا میں نہ چومتے ہیں فرشتے چومتے ہیں فرشتے درے آمنہ چومتے ہیں فرشتے درے آمنہ چومتے ہیں فرشتے عجب وجد میں جھومتے ہیں فرشتے یہ آمد کی تاثیر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے کروں میں بھی دیدے بہار مدینہ الہی دکھا دے دیا رے مدینہ الہی دکھا دے دیا رے مدینہ جو جنت کی تصویر ہے
مدینہ ہی تقدیر ہے کہ جنت کی تصویر ہے، مدینہ ہی تقدیر ہے۔ آخری شعر، ذرا چار یاروں کی سیرت تو دیکھو، صداقت عدالت شجاعت تو دیکھو، صداقت عدالت شجاعت تو دیکھو، وہ عثمانی حسن سخاوت تو دیکھو، اویسی بلالی محبت تو دیکھو، اویسی بلالی محبت تو دیکھو، یہ جلوے نبی کے بہت سال کے ہیں، یہ جلوے نبی کے بہت سال کے ہیں، یہ سکے مدینے کے ٹکسال کے ہیں، یہ سکے مدینے کے ٹکسال کے ہیں، یہ آقا کی جاگیر ہے، مدینہ ہی تقدیر ہے، یہ آقا کی جاگیر ہے، مدینہ ہی تقدیر ہے۔ روح میں بھی دیدے بہار مدینہ الہی دکھا دے، تیار مدینہ جو جنت کی تصویر ہے، مدینہ ہی تقدیر ہے۔ تو جیسا بھی لگا ہو کلام بس دعاؤں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔